بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہن کے سسرال سے فون آیا کہ رضیہ سیڑھیوں سے گر کر جاں بحق ہو چکی ہے۔ ہم سب اس اچانک افادیت پر بہت پریشان تھے۔ میں اپنی ماں کو ساتھ لے کر اپنی بہن کے سسرال پہنچا۔ سفید کفن میں لپٹی میری بہن کی میت صحن کے درمیان میں پڑی تھی۔ میں اپنی بہن کا معصوم چہرہ دیکھ کر روتا رہا۔ پھر جنازہ اٹھا لیا گیا۔ بہن کو قبر میں اتارنے کے لیے جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ میرا نام ظفر محمود ہے، میرا تعلق عارف گجرانوالہ سے ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی سے ایک سبق سیکھا، اور جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ غربت سے بڑی بیماری، غربت سے بڑا بوجھ اور غربت سے بڑی آزمائش کوئی نہیں ہے۔ میں اس لیے غربت کو اچھی طرح جان اور پہچان گیا ہوں کیونکہ میں نے غربت میں آنکھ کھولی، غربت میں ہی پل بھر کے جوان ہوا۔ مگر یقین جانیے کہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے تک اور پھر اس کے بعد تک بھی میں نے غربت کو آزمائش نہیں سمجھتا تھا۔ میں اللہ کی اس تقسیم پر راضی تھا۔ میں نکما انسان نہیں تھا۔ میں ظفر محمود 5 بہنوں کا اکلوتا اور بڑا بھائی تھا۔ اوپر سے قسمت کی ستم ظرفی دیکھیے کہ میرے ساتھ دینے والا غربت کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ باپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، اور اس مہنگائی کے دور میں مجھے 5 بہنوں کو بیاہ کے رخصت کرنا تھا۔ یہ جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، ویسے تو یہ ہمارے معاشرے کی کہانی ہے، مگر یہ ہماری دوسرے نمبر کی بہن رضیہ کی کہانی ہے۔ میں نے رضیہ سے 2 سال بڑی بہن شمائلہ کی شادی کر دی تھی۔ وہ اپنے گھر میں ہنسی خوشی آباد تھی۔ اپنے بساط بھر میں نے اسے جہیز بھی دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے رضیہ کی شادی بھی کر دی، لیکن سچ کہوں تو میں بس بہنوں کو رخصت ہی کر سکتا تھا، انہیں ٹرک بھر بھر کے جہیز نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ اتنی میری بساط ہی نہیں تھی، میری جیب اجازت ہی نہیں دیتی تھی۔ خیر، میں نے اپنی بہن رضیہ کو بھی بیاہ کے رخصت کر دیا، اور ابھی رضیہ کی شادی کو صرف 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ جب ایک ہولناک خبر مجھے سننے کو ملی۔ ہوا کچھ یوں کہ اس دن میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں اپنے کام سے جلد ہی واپس لوٹ آیا۔ سردی کے دن تھے۔ میں نے دھوپ میں چارپائی بچھائی اور آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا۔ ابھی میری آنکھ لگی کچھ چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ میرا موبائل بجنے لگا۔ تکیے کے نیچے ہاتھ ڈال کے میں نے موبائل نکالا اور دیکھے بنا ہی آن کر کے کال سے لگا لیا۔ دوسری طرف سنائی ہی دی جو آواز، محمود بھائی، رضیہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ لوگ جلدی پہنچ جائیں، شام کو مغرب کے بعد جنازہ رکھا ہے۔ یہ خبر سن کر موبائل میرے ہاتھوں میں کانپ رہا تھا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرا بہنوئی کیا کہہ رہا ہے۔ رضیہ کا انتقال ہو گیا ہے؟ ابھی کل پرسوں تو میری رضیہ سے بات ہوئی تھی، وہ تو بیمار بھی نہیں تھی، بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ پھر رضیہ کو کیا ہوا کہ وہ اچانک سے دنیا سے ہی چلی گئی؟ بہت سے سوالات نے اچانک ہی میرے ذہن میں سر اٹھانا شروع کر دیا، مگر اس سے پہلے کہ میں اپنی زبان سے کوئی سوال نکالتا، میرا بہنوئی فون بند کر چکا تھا۔ میں فوراً ننگے پاؤں اندر کمرے کی طرف بھاگا جہاں میری اماں کو سلائی کرنے میں مصروف تھی۔ میں نے اماں کو یہ ہولناک خبر سنائی۔ میری بات سن کر اماں بھی حیران پریشان میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ فوراً ہم ماں بیٹے نے تیاری کی، اپنی چھوٹی بہنوں کو ساتھ لیا اور رضیہ کے سسرال پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک احرام برپا تھا۔ نئی نویلی دلہن شادی کو وقت 6 ماہ ہوئے تھے اور رضیہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ صحن میں داخل ہوتے ہی میں نے اپنی بہن کی میت کو سفید کفن میں لپٹے ہوئے دیکھا۔ اس کا معصوم چہرہ دیکھتے ہوئے میں وہیں اس کی چارپائی کے پاس بیٹھ گیا۔ اپنی پیاری بہن کو اس طرح چپ چاپ کفن میں لپٹے ہوئے دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ساس اور شوہر بتا رہے تھے کہ وہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے اور اس کا سر پھٹ گیا تھا۔ ہسپتال لے کر گئے تھے، مگر بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ انتقال کر گئی۔ خیر، ہم گھر والے اپنی بہن کی میت کے پاس بیٹھے رہے اور اس کی اس اچانک موت پر دل گرفتار ہوتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ اسی طرح مغرب کا وقت ہو گیا اور جنازہ اٹھا لیا گیا۔ میں بھی اپنی بہن کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے اس کے ساتھ ہی تھا۔ اپنی بہن رضیہ کو قبر میں اتارتے وقت میں بہنوئی کے ساتھ ہی تھا۔ رضیہ کو قبر میں اتار دیا گیا۔ میت کے چہرے کا رخ قبلہ کی طرف کر کے قبر پر سیر رکھنے سے پہلے میت کا چہرہ اور کفن تھوڑا سا کھولا جاتا ہے۔ میں نے بھی کھول دیا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنی بہن کے کفن کے چہرے کے پاس سے گرہ کھولی تو مجھے اس کی گردن پر کچھ نیلے نیلے سے نشان نظر آئے۔ اس وقت میرے ذہن میں وہ نشان دیکھ کر یہی خیال آیا کہ وہ سیڑھیوں سے گری تھی تو یہ چوٹ کے نشان ہوں گے۔
خیر میں اور میرا بہنوئی قبر سے باہر نکل چکے تھے۔ اس کے بعد قبر کو بند کر دیا گیا۔ ہم نے اپنی بہن کی مغفرت کی دعا کی اور جیسے ہی گھر واپس آئے، خواتین میں سے میری ماں نے مجھے ایک طرف آنے کا اشارہ کیا۔ مجمع میں سے جگہ بناتا ہوا میں اپنی ماں کے پاس گیا تو ماں میرے تھوڑا قریب ہوئی اور میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے ظفر، ذرا کسی ایسی جگہ پر چلو جہاں کوئی نہ ہو۔ اماں کو اس وقت مجھ سے کون سی ضروری بات کرنی تھی؟ میں نے حیرانگی سے ماں کی طرف دیکھا۔ جانے کیوں میرا دل بھی پریشان سا ہو گیا۔ میں نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور اندر کمروں کی طرف بڑھ گیا، مگر کمرے میں ہر جگہ مہمان بیٹھے ہوئے تھے، لہٰذا ہم تھوڑا سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو گئے۔ میں نے اماں کے قریب کان کیا اور کہا، ہاں ماں بتاؤ کیا بات ہے؟ اماں کہنے لگی، ظفر یہ تو بہت ہی پریشانی کی بات ہے، عورتیں تو کچھ اور ہی بتا رہی ہیں۔ میں نے کہا، کیا بات کر رہی ہیں عورتیں؟ تبھی اماں روتے ہوئے مجھے بتانے لگی کہ رضیہ کی ایک ہمسائی کہہ رہی ہے کہ آپ کی بیٹی کا قتل ہوا ہے۔ اماں کے الفاظ سن کر میں اپنی جگہ پر ساکت و جامد رہ گیا۔ میں آنکھیں پھاڑے اماں کی طرف حیران و پریشان نظروں سے دیکھتا رہا۔ میں نے ایک بار پھر تصدیق کرنے کے لیے پوچھا کہ اماں کیا کہہ رہی ہو؟ اماں نے کہا، وہی کہہ رہی ہوں جو تم نے سنا ہے۔ اسی وقت میں نے اماں سے کہا، آپ اس عورت کو بلائیے، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسی جگہ پر کھڑا تھا اور اماں واپس عورتوں کے اس مجمع میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد اماں دوبارہ سے میرے پاس آئی اور کہنے لگی، وہ عورت رضیہ کی ہمسائی ہے، وہ کہہ رہی ہے اس طرح سب کے درمیان میں بات کرنا مناسب نہیں ہے، وہ اپنے گھر جا رہی ہے اور ہم دونوں کو اپنے گھر آنے کا کہا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ وہ عورتوں کے مجمع سے نکل کر اپنے گھر چلی گئی۔ میں اور اماں بھی وہاں سے نکلے اور اس عورت کے گھر چلے گئے۔ وہاں جا کر اس عورت نے جو باتیں ہمیں بتائیں اسے سن کر ہم دونوں ماں بیٹا اپنا دل پکڑ کے بیٹھ گئے۔ ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بہن اتنا سب کچھ اکیلے سہتی رہی، اس نے ہمیں خبر بھی نہیں ہونے دی۔ اس عورت کا کہنا تھا پہلے دن سے ہی رضیہ کے سسرال والے اس سے لڑائی جھگڑا اور مار پیٹ کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ رضیہ اپنے جہیز سے ان لوگوں کا گھر نہیں بھر سکی اور اسی وجہ سے آئے دن یہ رضیہ کو تانے دیتے تھے، لڑائی جھگڑا کرتے تھے اور بات بڑھتے بڑھتے اکثر ہاتھا پائی تک چلی جاتی تھی۔ وہ ہمیں بتا رہی تھی کہ رضیہ اکثر اس کے پاس رویا کرتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ اس کی ساس اسے فریج ٹی وی جہیز میں نہ لانے کا طعنہ دیتی ہے، اسے آئے روز اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اپنے بھائی کے پاس جاؤ اور ان چیزوں کے پیسے لے کر آئے، مگر رضیہ نے مجھے کبھی بھی اس بات کی بھنک تک نہیں لگنے دی۔ اس کے سسرال والے اسے کم جہیز لانے کے طعنے دے رہے ہیں، یہاں یہ بات اس کا گھر اجاڑنے کا باعث بن رہی ہے۔ وہ ہمیشہ جب بھی میکے آتی تھی چہرے پر ایک مسکراہٹ سجا کر لاتی تھی۔ ہمیں کبھی اس کی کسی حرکت سے یہ محسوس ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنے گھر میں خوش نہیں ہے یا وہ اپنے سسرال والوں کا ظلم و ستم سہ رہی ہے۔ اور تو اور اس عورت نے بتایا آج بھی رضیہ چھت پر کپڑے پھیلا رہی تھی جب رضیہ کی ساس اور نند اوپر دھوپ میں بیٹھی تھی۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ وہ بھی چھت پر بیٹھی تھی، دیوار کے ساتھ دیوار ہے اس لیے باتیں ایک دوسرے کو سنائی دیتی ہیں۔ اس نے بتایا رضیہ جب کپڑے پھیلا رہی تھی تو رضیہ کی ساس نے اسے ایک طعنہ دیا اور کہنے لگی، اگر تو جہیز میں کپڑے دھونے کی مشین لے آتی تو تمہیں اتنی سردی میں ہاتھ سے کپڑے نہ دھونے پڑتے۔ رضیہ بڑے تحمل سے یہ بات سنی اور انہیں کہنے لگی، اماں آپ کی بات تو ٹھیک ہے، مگر میرے بھائی نے میری باقی بہنوں کو بھی بیانا ہے، اس میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ ہمیں بڑی بڑی مشینری دے۔ اور رہی بات ہاتھ سے کپڑے دھونے کی تو میں اور میرا شوہر ہی تو ہیں، ہم دونوں کے کپڑے ہاتھ سے دھو لیتی ہوں۔ میں کام چور نہیں ہوں، اس لیے مجھے یہ کام بالکل بھی وزنی محسوس نہیں ہوتا۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی کہ رضیہ کی ساس اور نندیں چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے رضیہ سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ رضیہ نے انہیں کام چور ہونے کا طعنہ دیا ہے۔ رضیہ کی نند آگے بڑھی اور زور سے رضیہ کو دھکا دے دیا، اس کے سینے پر ہاتھ مارا۔ رضیہ جو کہ چھت کے کنارے کے قریب ہی کھڑی کپڑے پھیلا رہی تھی اس جھٹکے سے سنبھل نہیں پائی اور پیچھے کی طرف گری۔ چوٹی سے دیوار کا بنا کنارہ رضیہ کو چھت سے نیچے گرانے سے بچا نہیں پایا اور وہ سیڑھیوں سے نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ چھت سے نیچے گری ہے۔ میں یہ ساری حقیقت سن کر ہکا بکا رہ گیا، میرا خون کھو رہا تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ابھی جاؤں اور اپنے بہنوئی کا گلا دبا دوں۔ میں غصے سے تن فن کرتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تو اماں نے میرے ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، دیکھ ظفر پتر، یہ جوش سے نہیں خود
ہوش سے کام لینے کا موقع ہے، ہم خود کچھ بھی نہیں کریں گے، چلو پولیس میں رپورٹ درج کرواتے ہیں۔ اسی وقت ہم دونوں ماں بیٹا اپنی بہن رضیہ کے گھر واپس جانے کی بجائے تھانے چلے گئے۔ تھانے جا کر میں نے پوری بات پولیس افسر کے گوش گزار کر دی۔ میری پوری بات سننے کے بعد پولیس والوں نے رپورٹ درج کر لی تو ہم ایک ارد گرد موجود لوگوں سے بیان لیں گے اور دوسرا قبر کشائی کی اجازت لینے کے بعد ہم قبر کھودیں گے اور لاش کا پوسٹ مارٹم ہوگا، تبھی حقیقت کا پتہ چل سکے گا۔ رپورٹ ہم نے درج کروا دی تھی۔ اس کے بعد ہم دونوں ماں بیٹا رضیہ کی سسرال واپس آئے۔ میں نے اپنی بہنوں کو ساتھ لیا اور ہم اپنے گھر کی راہ لی۔ ابھی تک میں نے اپنے بہنوئی کو یا رضیہ کے سسرال میں کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہونے دی کہ ہم نے ان کے خلاف رپورٹ درج کروا چکی ہیں۔ ہم بجھے ہوئے دل کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئے۔ ایک تو اچانک بہن کی موت اور پھر اوپر سے اس بات کی خبر ملنا کہ یہ موت قدرتی نہیں بلکہ میری بہن کو قتل کیا گیا ہے۔ یہ خبر جیسے ہم سب پر بجلی بن کر گری تھی۔ ہمارے گھر پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ خیر ہم اپنے گھر لوٹ آئے تھے۔ گھر آنے کے تقریباً 5 دن بعد ہمیں تھانے سے فون آیا۔ انہوں نے بتایا کہ آپ لوگوں کی موجودگی میں ہم قبر کشائی کریں گے۔ قبر کشائی کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ میں اور اماں پولیس افسر کے ساتھ رضیہ کی قبر پر پہنچے۔ انہوں نے رضیہ کے شوہر کو بھی خبر کر دی تو وہ یہ سب معاملہ دیکھ کر بے حد حیران تھا، بار بار ہماری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور بے حد حیرت سے استفسار کر رہا تھا کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ ظفر بھائی، حیرت ہے کہ آپ لوگوں کو مجھ پر شک ہے؟ میں نے بہت اطمینان سے رضیہ کے شوہر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بھائی شک ہی تو ہے، میں رضیہ کا بھائی ہوں اور مجھے اس بات کا پورا حق ہے کہ جس بات پر مجھے شک ہے میں اس کی تحقیق کروا لوں۔ میری یہ بات سن کر رضیہ کا شوہر خاموش ہو گیا۔ پولیس نے ہم سب کی موجودگی میں قبر کشائی کی اور رضیہ کی لاش کو نکال لیا گیا۔ اس کا پوسٹ مارٹم ہوا۔ پولیس نے ہمیں اس بات سے آگاہ کیا کہ وہ اس پوسٹ مارٹم کی رپورٹ چند دن میں آ جائے گی۔ جیسے ہی رپورٹ آئے گی وہ ہمیں اطلاع کر دیں گے۔ پھر تقریباً 6 یا 7 دن ہی گزرے تھے جب ہمیں تھانے بلا لیا گیا۔ میں اور اماں دونوں دھڑکتے دل کے ساتھ تھانے پہنچے تو پولیس نے ہمیں ایک دل دہلا دینے والی خبر سنائی۔ ان کا کہنا تھا رضیہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس کی موت ایک ہی بار سر پر گہری چوٹ سے ہوئی ہے اور پولیس کا یہ بھی کہنا تھا کہ سر میں اس چوٹ کے علاوہ بھی رضیہ کے جسم پر جا بجا زخموں کے نشان تھے، جس کا مطلب صاف اور واضح الفاظ میں یہ تھا کہ رضیہ پر تشدد کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد پولیس نے رضیہ کے محلے میں اور ارد گرد کے ہمسایوں سے بھی بیان لیے تو سب کے بیان کے مطابق واقعی رضیہ کے گھر سے ہمیشہ لڑائی جھگڑے کی آواز آتی تھی اور تمام محلے دار اس بات کے گواہ تھے کہ رضیہ پر تشدد کیا جاتا تھا۔ کئی بار اس نے اس بات کا ذکر ہم محلے میں اپنی سہیلیوں سے بھی کیا تھا۔ ان تمام بیانات اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے نتائج آنے کے بعد پولیس نے رضیہ کے شوہر فاروق احمد کو گرفتار کر لیا۔ یہ کیس عدالت میں 2 سال تک چلتا رہا۔ میں اور ایک غریب شخص تھا، یہ عدالت کچہری کے چکر میرے بس کی بات نہیں تھی، مگر اس کے باوجود مشکل سے ہی صحیح مگر میں نے اس کیس کو بھگتا، کیونکہ جب بھی میں رضیہ کو یاد کرتا تھا تو میرے دل میں ایک کسک سی اٹھتی تھی، یہ سوچ کر میری بہن کا کیا قصور تھا۔ کم جہیز کے لالچ میں اس کے سسرال والے اتنے سخت دل ظالم بن گئے کہ ایک جیتی جاگتی لڑکی کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ 2 سال تک عدالت میں کیس چلنے کے بعد آخرکار میری معصوم بے گناہ بہن کو انصاف مل گیا۔ فاروق اور اس کی ماں کو عدالت کی طرف سے سزا مل گئی۔ وہ دونوں ایک لمبے عرصے کے لیے جیل میں کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے۔ آج اس واقعے کو گزرے 5 سال ہو چکے ہیں۔ میں نے اپنی باقی چھوٹی بہنوں کی بھی شادی کر دی۔ میں خود بھی اب شادی شدہ ہوں، مگر آج بھی جیسے ہی مجھے تنہائی ملتی ہے رضیہ فوراً سے میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کی یاد میری آنکھیں نم کر دیتی ہے۔ مجھے ہمیشہ اس بات کا دکھ رہے گا۔ میری بہن خاموشی سے وہ ظلم و ستم برداشت کرتی رہی۔ اس نے کبھی بھی گھر آ کر مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا کہ اس کے سسرال والے سے مزید جہیز یا پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی میرا بھائی غریب ہے اور اس نے باقی بہنوں کی ذمہ داری بھی ادا کرنی ہے، اس لیے وہ اپنے سسرال والوں سے مار کھاتی رہی مگر اپنے بھائی کا ساتھ دیتی رہی اور بھائی کا ساتھ دیتے دیتے وہ قبر میں جا سوئی۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔